أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يؤصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہیں۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اس کا بیان اس آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ۔ دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کریں، اس کا بیان آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں ہے۔ وعدہ کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے۔ ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے اقرار کا لیا تھا، اور دوسرا وعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے تبلیغ رسالت کا لیا، اور تیسرا وعدہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء اہل سنت والجماعت سے لیا کہ وہ ہر زمانے میں ہر دور میں حق کو ظاہر کریں اور اس کو نہ چھپائیں۔ رب فرماتا ہے وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں رشتہ و قرابت کے تعلقات، مسلمانوں کی دوستی و محبت، تمام انبیاء کا ماننا، کتب الہی کی تصدیق، حق پر جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ملانے کا حکم فرمایا گیا۔ رشتہ و قرابت جو آپس میں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، ان کو جوڑنے کا حکم اللہ پاک نے دیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دوستی کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کے ساتھ پیش آئے، اس کو اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا۔ تمام انبیاء کرام کو ماننے کا حکم دیا، جو بھی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائیں ان تمام کتابوں کی تصدیق کا حکم دیا، اور یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سب کو حق پہ جمنا چاہیے، حق پہ سب کو قائم رکھنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑنے کا حکم دیا، ملانے کا حکم دیا۔ ان میں قطع کرنا یعنی بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا، تفرقہ اور جدائیگی پیدا کرنا، یہ ممنوع فرما دیا گیا۔ اب جن چیزوں کے ملانے کا حکم تھا، اب مسلمان اگر اس کو توڑتے ہیں تو یہ معلوم ہوا، یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں اللہ نے جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا تھا ان کو مسلمان کاٹ رہے ہیں آپس میں۔ رشتے اور قرابت کا حکم دیا، اب اگر کوئی رشتہ توڑے جان بوجھ کر کے تو یہ گویا کہ اللہ نے جن کو ملانے کا حکم دیا تو اس کو توڑ رہا ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت بیزاری ظاہر کرے بلا وجہ شرعی تو یہ خلاف ہے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے حق پر قائم نہ رہنا یہ بھی انہی میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ رب نے تو یہ فرمایا
کہ حق پر سب کے سب جمع ہو جاؤ. اب جو حق پہ نہیں جمع ہوتا ہے تو گویا کہ رب نے جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا تھا اس کو وہ توڑ رہا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی لوگ نقصان میں ہیں، یعنی جو زمین میں فساد میں پھیلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑ رہے ہیں، یہی لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، تو اس نے تمہیں جلایا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف پلٹ کر کے جاؤ گے. مفسر فرماتے ہیں دلائل توحید و نبوت اور جزائے کفر و ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عام و خاص نعمتوں کا اور آثار قدرت و عجائب و حکمت کا ذکر فرمایا اور قباحت کفر دل نشیں کرنے کے لیے کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، باوجود کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا مقتضی ہے کہ تم مردہ تھے. مردہ سے جسم بے جان مراد ہے. ہمارے عرف میں بھی بولتے ہیں زمین مردہ ہو گئی، عربی میں بھی موت اسی معنی میں آئی. خود قرآن پاک میں رب ارشاد فرماتا ہے یحیی الارض بعد موتها، یعنی اللہ نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ فرما دیا. تو مطلب یہ ہے کہ تم بے جان جسم تھے عنصر کی صورت میں، پھر غذا کی شکل میں، پھر اخلاق کی شان میں، پھر نطفہ کی حالت میں اس نے تم کو جان دی، زندہ فرمایا. پھر عمر کی میعاد پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. اس سے یا قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا حشر کی زندگی مراد ہے، پھر تم حساب و جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے. ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کیف تکفرون کا خطاب مومنین سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو، درا حال ہے کہ تم جہل کی موت سے مردہ تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم و ایمان کی زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزرنے کے بعد سب کو آیا کرتی ہے. اس کے بعد وہ تمہیں حقیقی دائمی حیات عطا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا. سبحان اللہ. یہ خوبیاں مسلمانوں کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. انسان مردہ تھا، مطلب مفسر یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو جسم کے جو اعضاء الگ الگ تھے تو ظاہر بات ہے کہ کسی میں جان تو تھی نہیں. ایک پانی کی بوند سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. ایک پانی کی بوند کی کیا حقیقت ہے؟ پانی مردہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ذریعے سے ماؤں کے پیٹوں میں خون کا ایک لتڑا پیدا فرما دیا. اسی خون کے ایک جمے ہوئے لتڑے سے اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل تیار فرما دیا. پھر اس انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے روح کو ڈال دیا. اب وہ جسم جان والا بن گیا. دنیا میں انسان آیا، چلتا رہا، پھرتا رہا، تقاضائے بشریت کے مطابق اپنے کام کاج کرتا رہا، پھر موت آئی اور مردہ ہو گیا. انسان اگر غور کرے اور دل کے ساتھ سوچے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ایک پانی کی بوند، تو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے اسے کہ ہاں ہم کتنے بڑے ہو گئے، یا کتنی دولت میرے پاس آ گئی، یا کتنی طاقت آ گئی. انسان اگر اپنی حقیقت پہ جائے اور سوچے کہ ہم کیا تھے اور اللہ نے مجھے کس چیز سے بنایا ہے، تو انسان کے اندر غرور گھمنڈ نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہم اور آپ کو شریعت مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.